ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوشامدید۔ اور ہم ساتھ گرین ٹی پی رہے ہیں، آپ کے ساتھ شو کو لے کر چل رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ مولانا رومی کا یہ دن انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی ہے۔ وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ مولانا مجددی صاحب بھی موجود ہیں۔ شہزاد صاحب، ان سے بھی ہم ذرا جانیں گے کہ وہ رومی کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سو وسیع بھائی۔ شکریہ ارملا، شکریہ عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ۔ اور ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، انسانیت کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج مولانا روم کا عرس جو ہے پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ منا رہے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں منا رہے ہیں بلکہ ہر مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ مولانا روم کے چاہنے والے ہیں، مولانا روم کو مانتے ہیں، ان کے افکار پر، ان کی شاعری پر سر دھنتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کا عرس جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اسی نسبت سے ہم نے اسٹوڈیوز میں درخواست کی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ شکریہ۔ عموماً علامہ صاحب کا جو تعارف ہے وہ ایک مذہبی اسکالر کا ہے، اور یقیناً یہ ان کی پہلی شناخت بھی ہے، پہچان بھی ہے، یہ ان کا فخر بھی ہے، ہمارا بھی فخر ہے کہ ہم سے شفقت کرتے ہیں۔ مگر فارسی ادب پر، غالب پر، مولانا روم پر جتنی گرفت علامہ صاحب کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کم ہی اسکالرز کی ہوگی، کم ہی عالموں کی ہوگی۔ 600-700 برس گزرنے کو آ رہے ہیں۔ اقبال جیسا بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں مرید ہندی ہوں اور پیر رومی ہے، یعنی کہ اقبال جیسا آدمی پیر رومی تصور کرتا ہے اور کہتے ہیں مولانا روم کو۔ ایک تو یہ اقبال کا بھی ہمیشہ سے رہا، ہم نے دیکھا کہ جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں اقبال نے ان کو، غالب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، استاد داغ کو بھی کیا ہے، مارکس کو بھی کیا ہے، تو یہ اقبال کی بھی ایک عظمت تھی، ایک گریس تھی۔ مگر مولانا روم میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اقبال جیسا آدمی جو ہے وہ ان کو باقاعدہ اپنا پیر تسلیم کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، مولانا جلال الدین محمد رومی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی کے عظیم آدمی، عظیم شاعر، عظیم مفکر اور ایک آفاقی فکر کے حامل ہستی ہیں، اور دنیا آپ کو جانتی مانتی ہے۔ مشرق مغرب میں آپ کا ڈنکا ہے، آپ کی فکر، آپ کا تھاٹ اتنا جینون ہے اور اتنا پر اثر ہے کہ اس کو ہر طبقے نے قبول کیا، یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس کے لیے ایک استعارہ بن گئے ہیں مولانا روم کے تعارف کا۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کا تعارف ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اقبال نے ٹریبیوٹ بے شک سب کو پیش کیا ہوگا، لیکن اپنا پیر اور اپنا مرشد وہ صرف رومی کو یہ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ٹریبیوٹ پیش کرنا اور چیز ہوتی ہے، کسی کی ایک جہت یا ایک شعبہ یا اس کا جو بھی کمال ہے اس کو اکنالج کرنا، یہ تو بڑے آدمی کی نشانی۔ رومی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوزو گداز۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پیر رومی کو تو بھی اپنا پیر بنا لے، اپنا مرشد۔ اگر تو اقبال بننا چاہتا ہے تو رومی کو مرشد بنا لے۔ تا تورا بخشت خدا سوزو گداز، تاکہ اللہ تجھے سوزو گداز کی دولت اور نعمت عطا کرے۔ اور سوزو گداز کیا ہوتا ہے؟ یہ رومی کے شیخ اور استاد خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، جن سے رومی متاثر، وہ کہتے ہیں کہ کفر کافر را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کفر کافر کو دے دے، دین دیندار کو دے دے، عطار کے دل کو ایک ذرہ درد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس میں عطار دیکھیے خوشبو کے معنوں میں بھی استعمال ہوا اور اپنے انہوں نے تخلص بھی امام ہے نا، استاد ہیں، کیا کہنے، استاد ہیں، صاحب منطق الطیر۔ ان کے بارے میں رومی کہتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمے در کوچائیں۔ کہتے ہیں عشق کے 7 شہر عطار نے گھوم لیے، سبحان اللہ، میں ابھی ایک ہی کوچے میں گردش کر رہا ہوں اور پھر رہا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوزو گداز۔ پیر رومی خاک را اکسیر کرت، از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرت۔ سبحان اللہ۔ کہتے میرے وجود کی مٹی کو رومی نے کیمیا بنایا، سبحان اللہ، اور اکسیر بنایا۔ پھر کہتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش۔ کیا کہنے، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ کیا کہنے، وہ اقبال کی پوری فکر، انقلاب اور خودی کے پیچھے جو آپ کو ایک قوت متحرکہ نظر آ رہا ہے وہ مولانا جلال الدین رومی۔ سبحان اللہ۔ رومی کی اپروچ دیکھیے کتنی پریکٹسنگ ہے، کتنی ڈائنامک ہے
کہ اقبال کو وہ کھینچ رہی ہے، کیونکہ اقبال بھی ایم اے حارث کی طرف کھینچنے والی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے بھی شرق و غرب کھنگالے ہوئے تھے سارے، اور جدید و قدیم کو انہوں نے کھنگالا ہوا تھا. تو کوئی بات تھی رومی میں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، صرف اقبال ہی نہیں، مشرق کے مغرب کے بھی بڑے بڑے لوگ، نکلسن جیسے لوگ جو ہیں ان کے دیوان ایڈٹ کر رہے تھے اور کیمبرج سے چھاپ رہے تھے، اور اس پہ 2012 اور 13 میں امریکہ میں سب سے زیادہ جو کتاب فروخت ہوئی ہے مثنوی. تو اس پر کام ہوا ہے مشرق میں بھی مغرب میں بھی. رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پذیرائی، جو مقبولیت بخشی ہے اس امت میں، کم لوگوں کو وہ نصیب ہوئی ہے. اور آج بھی رومی دلوں پر راج کرتے ہیں. جہاں جہاں علم ہے، فکر ہے اور معنویت ہے، جہاں جہاں اخلاص ہے، للہیت ہے، جہاں پر جذب و سوز ہے، جہاں پر سکر یا صاحب ہے، جہاں پر سلوک ہے، جہاں پر پرواز اور کیفیت اور روحانیت ہے، وہاں رومی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. وہ نظم میں ہوں یا نثر میں ہوں. ان کا دیوان شمس آپ دیکھیے دنیا میں واحد مثال ہے کہ اپنے تخلص کی بجائے اپنے مرشد کا تخلص اور اپنے دیوان کا ٹائٹل بھی اپنے مرشد کے نام پہ. اور بیشتر لوگوں کو بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں ہم شمس تبریزی کی غزل آپ کو سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو رومی کی غزل ہے، لیکن انہوں نے اپنے مرشد کی گویا یوں ڈیڈیکیٹ کر دی اپنا پورا وجود، اپنا پورا کمال، اپنا سارا علم و فن، فنا فی الشیخ اور فنا فی الشمس ہو گئے نا رومی رحمت اللہ تعالی. اس کے نتیجے میں یہ نتائج پیدا ہوئے. کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولانا تا غلام شمس تبریزی نہ شد. سبحان اللہ. تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے بھی مرشد نے باقاعدہ بھیجا تھا ڈیوٹی لگا کے. حضرت شیخ کمال خجندی رحمت اللہ علیہ نے شمس تبریز کو بھیجا تھا کہ جاؤ کونیا میں ایک سوختہ دل وہاں تڑپ رہا ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ وہ پہلی جو ملاقات ہے جس میں انہوں نے مولانا سے علم کے بارے میں پوچھا، پھر مولانا نے کہا کہ کتابوں والا، وہ ذرا اگر آپ شیئر کریں تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے، خاص طور پر جو طالب علم ہیں ان تک ضرور وہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہنچے ہیں، اور وہ جو دور تھا یہ سلطان علاء الدین کیقبات انہوں نے استقبال کیا تھا. مولانا کے والد گرامی حضرت ان کو سلطان العلماء کہتے تھے، بہاؤالدین ولد رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بھی آج میں بتا دوں اس پروگرام کی برکت سے، جلال الدین خوارزم شاہ، جلال الدین محمد خوارزم شاہ، یہ مولانا رومی کے نانا ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین ولد سے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے والد کی شخصیت اور کیفیت کس پائے کی ہوگی کہ سلطنت بھی. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہیں، ایک طرف خواجہ فرید الدین عطار ہیں نیشا پور میں، اور ایک طرف امام محی الدین ابن عربی ہیں دمشق اور شام میں، اور بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی جلوہ فروز ہیں، ادھر حضرت امام نجم الدین رازی رحمت اللہ علیہ جلوہ فروز ہیں، شمس الدین کونوی شیخ اکبر کے خلیفہ اعظم اور مفسر اعظم وہ وہاں جلوہ فروز ہیں کونیا میں. اور مولانا کی ان سب سے کہیں نہ کہیں تعلق صحبت رہی ہے. اور سعدی شیرازی ان کا بھی یہی زمانہ اور دور ہے. اب دیکھیے اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محقق، مدرس، سینکڑوں علماء ان کے شاگرد و تلامذہ سامنے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور پوری سلطنت میں آپ کا ڈنکا بج رہا تھا علم و فضل کا، فقہاء میں، مفسرین میں، محدثین میں. اور آپ کی سواری کے ساتھ سینکڑوں لوگ چلا کرتے تھے آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے. یہ عالم تھا اس وقت مولانا کے علم و فضل کا، ان کی مولویت کا اور ان کی مسند تدریس کا. جب آئے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ یہاں آ کے مولانا رومی سے ملے، اور یہ مامور تھے اس وقت اپنے مرشد کی طرف سے کہ وہاں جاؤ. ویسے اتفاقاً نہیں آ گئے. یہ بھی ہوتا ہے طریقت میں بھی، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے. مرید شاہ صاحب وہ ہوتا ہے جو مرشد کو ڈھونڈے، سبحان اللہ. اور مراد وہ ہوتا ہے جس کی تلاش میں مرشد نکلے. کیا کہنے. تو رومی وہ مراد ہیں اپنے مرشد کی، شمس تبریزی کی مراد ہیں. تو جب اور بھی تو بڑی مرادیں ہیں اسلام میں، ہے نا. کیا کہنے، بڑے بڑے مراد ہیں، مراد رسول. جی جی وہی مجھے یاد آیا، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، یہ ٹرم ہی وہاں سے آئی. واہ 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 واہ. تو اب اس طرح کا درس، ایسا حلقہ جہاں پر عوام و خواص آ کے بیٹھنے کو اعزاز و شرف سمجھتے ہوں، اور دنیا بھر سے علماء چل کے آتے ہوں، کتابوں کے ڈھیر لگے ہو رہے ہیں، اور مولانا کا لیکچر اور درس چل رہا ہے، اور تدریس، اور پھر علوم و فنون اور معارف بیان ہو رہے ہیں. اتنے میں ایک مجذوب، ایک درویش گدڑی پوش آ کے اس حلقے میں شامل ہوتا اور بیٹھتا ہے. اور کتابوں کا جب انہوں نے ڈھیر دیکھا تو شمس تبریزی نے پوچھا کہ مولانا این چیست. مولانا نے ایسے ہی نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ
اینانس کے تو نمیدان. سبحان اللہ. یہ چیز یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا رکھا ہوا ہے اتنا بڑا ڈھیر کتابوں کا؟ تعجب سننے سے تعلق رکھتا ہے ناظرین. تو جی رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. ایک عام آدمی، ایک مجذوب آدمی، تیرا اس سے کیا واسطہ اور کیا کام ہے؟ تو حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کتابیں مان اٹھائیں اور سامنے حوض تھا تالاب، اس میں ڈال دی. تو مولانا کو بڑا جلال ہے. مولانا اس وقت تو کلمی ہاتھ کے جی 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 پرنٹڈ تو وہ دور نہیں تھا. ایک نسخہ آپ گیا نے تو فرمایا تمہیں معلوم ہے خدا کے بندے علوم و فنون کے کتنے خزانے تو نے ضائع کر دیے ہیں. یہ معارف جو ان کتابوں میں ہیں اور جو علوم ہیں وہ اب دوبارہ تو ہمیں ملیں گے نہیں. یہ ایک ایک نسخہ تھا. تو حضرت شمس تبریزی نے کہا اچھا مولانا تمہارے علم کا یہ حال ہے کہ اگر یہ کتابیں نہ رہیں تو تم علم سے فارغ ہو. اللہ اکبر. گویا تم عالم نہیں، یہ کتابیں عالم ہیں. تمہارا علم جو ہے ان کتابوں کا محتاج ہے. تو آپ نے شمس تبریزی رحمت اللہ نے اس تالاب میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں سبحان اللہ نکال کے باہر رکھی. وہ کتابیں اتنی خشک تھیں کہ یوں ان کو جھاڑا، اس میں سے غبار اور ڈسٹ. اللہ اکبر. تو مولانا کی وہ کیفیت جو گئی تھی پھر واپس آ گئی، حیرت کے سمندر میں گم ہو گئے. کہنے لگے حیرت میں ایک دم کہتے ہیں یہ چیز، جسے بندہ حیران ہو کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ تو شمس تبریز نے فرمایا اینانس کے تو نمید. واہ واہ واہ. یہ وہ ہے جو مولانا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. بس یہ تھی وہ پہلی چوٹ اور پہلی ایک ضرب، اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں ایک جاگ لگانا شمس تبریزی نے. پھر مولانا رومی جو ہیں شمس تبریز کے ایسے دیوانے ہوئے کہ وہ تو چلے گئے، یہ پھر ان کے پیچھے مجذوب اور دیوانہ وار ان کی تلاش میں اور ڈھونڈتے پھرتے تھے گلی کوچوں میں. اور پھر بہت وقت مولانا نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کے ساتھ گزارا. سلطان باہو یاد آ گئے آپ کی اس بات سے جس نقطے پہ آپ گفتگو کو لے گئے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں تو ہمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے. تو دوبارہ آپ سے کوشش کریں گے وقت لیں اور اسی موضوع پر دوبارہ بات کریں. اور ایک جملہ میں ضرور چاہوں گا اگر آپ بھی کہہ سکیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا وہ جو اشتہا ہے تھوڑا اندازہ ہو، تھوڑا سا طلب ہو کہ وہ جو مولانا روم کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے خیال سے یا اس کی خواہش سے ماورا ہو کر باری تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں وہیں ملوں گا. اگر دو جملوں میں اس کا مولانا رومی رحمت اللہ کی جو اپروچ ہے نا شاہ صاحب، وہ میں 2-3 ہی جملوں میں عرض کر دیتا ہوں، باقی تو اس کی شرح سمندر ہے. ایک تو یہ ہے آپ کا بیسک تھاٹ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک سے جو آپ کا تعلق ہے، مثنوی کو کہتے ہیں یہ فارسی کا قرآن ہے، مثنوی معنی. آپ کا تعلق بالقرآن کیا ہے اور تعلق بالعلم اور تعلق بالمعرفت اور تعلق باللہ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں منز قرآن برگزیدم مغزرہ پوسترا پیشے سگاں انداختے ہیں. واہ واہ واہ. کہتے ہیں میں نے قرآن سے مغز لے لیا ہے، چھلکا جو ہے وہ کتوں کے آگے پھینک. اللہ اکبر. اپروچ یہ ہے کہ آپ نے اصل پہ رہنا ہے، معانی پہ رہنا ہے، چھلکے پہ نہیں جانا، مغز پہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی میرے پاس تو مزید لفظ ہی ہیں کچھ کہنے کو، بس یہ ہے کہ مغز جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں رہنا چاہیے اور اس کے لیے سمندر کی تہ میں جسے کہیے کہ غوطہ لگانا پڑتا ہے. سطح پہ رہ کر آپ کبھی بھی اس کے مغز کو اصل جو حکمت ہے اس کو کبھی نہیں پا سکیں گے اور اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، کھوج کرنی پڑتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.